بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام طلبہ خیریت سے ہوں گے۔ معلم القرآن یونٹ 3 کے اسباق مکمل ہو چکے۔ آج سے ہم ان اسباق کا اعادہ کریں گے۔ تو میں آپ کا معلم وسیم عابد بیریا کالج 2 سے آپ کی خدمت میں۔ تو آئیے سبق نمبر 1 کا ہم اعادہ کریں گے سب سے پہلے۔ تو اس کے لیے آپ پیج نمبر 76 کھول لیں۔ سبق سے پہلے عنوان کے تحت جو باتیں ہم نے پڑھی تھی امید ہے کہ آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ یہاں صرف ایک بات کی طرف دوبارہ میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں پیج نمبر 76 کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں، ان سارے کے سارے الفاظ کے معنی کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان کو خوب ذہن میں بٹھانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر الفاظ آئے ہیں یہ ہمارے یونٹ 3 کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 1، 2، 3 کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ یہاں ان کو اچھی طرح ان الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کے لیے ان اسباق کو حل کرنا آسان ہوگا، اور انہی اسباق کے تحت جتنی بھی آیات قرآن مجید سے متعلق ہیں تو ان ساری آیات کو آپ آسانی کے ساتھ حل کر لیں گے۔ اس صفحے کے اندر ایک بات تو یہ تھی جو اعادے سے متعلق تھی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ ان الفاظ کے معنی کو بڑے تفصیل کے ساتھ گزشتہ اسباق کے اندر بیان کیا جا چکا ہے، تو ان الفاظ کے معنی کی طرف تو میں زیادہ وضاحت نہیں کروں گا۔ البتہ 2 باتیں یہاں میں کہوں گا، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں وہ الفاظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ آتے ہیں اور دوسرے لفظ کی صفت یا خاصیت بنتی ہے۔ صفت یا خاصیت کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو ہم انگلش کے اندر ایڈجیکٹو کہہ دیتے ہیں، جس کی وضاحت تو پہلے ہو چکی ہے۔ جس کا خلاصہ یہ کہ جس کے اندر کسی کی خوبی یا خرابی کو بیان کیا جائے اس کو صفت کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کسی دوسرے لفظ کے ساتھ آتے ہیں، اس دوسرے لفظ کی صفت یا خاصیت بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو الفاظ مذکر کی صفت بنتے ہیں اسی طرح یہ الفاظ مؤنث کی بھی صفت بنتے ہیں۔ تو جب یہ مؤنث کی صفت بنتے ہیں تو ان الفاظ کے لیے آخر میں گوتا لگ جاتی ہے جس سے یہ لفظ مؤنث بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو انہی الفاظ کے آخر میں گوتا لگا کر اس سارے کے سارے صفحے کو، یعنی پیج نمبر 76 کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں سب کو آپ مؤنث کر کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے 2-4 الفاظ پڑھ کے آپ کے سامنے اعادہ کر رہا ہوں، ریویژن کے طور پر بتا رہا ہوں۔ عظیم سے عظیمۃ، شدید سے شدیدۃ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آ جائیں گے پیج نمبر 77 کے اوپر۔ پیج نمبر 77 کھول لیں۔ پیج نمبر 77 اگلی سلائیڈ پر ہم آئیں گے۔ تو ہمارا یہاں سبق نمبر 1 ہے جس کی ہیڈنگ عظیم ہے، اور پچھلے صفحے کے اندر جو الفاظ آئے تھے ان آسان الفاظ آئے تھے جو دوسرے لفظ کی صفت یا خاصیت بن رہے تھے۔ ان آسان الفاظ میں عظیم کا لفظ پہلا لفظ ہے جو مختلف الفاظ کی صفت یا خاصیت کے طور پر آتا ہے۔ تو یہاں ہم پہلے سبق کے اندر پہلی جو لفظ پڑھیں گے وہ عظیم ہے۔ تو اس کی 3 مثالیں دے کر وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ یہ عظیم کا لفظ جو ہے وہ صفت یا خاصیت بن رہا ہے۔ عذاب عظیم، شیء عظیم، ظلم عظیم، ان تینوں کے اندر عظیم کا لفظ جو ہے وہ صفت اور خاصیت بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات یہ بھی، اس کی وضاحت بھی پہلے ہو چکی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بدلنے سے لفظ کے معنی کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی اس سبق کے اندر بیان ہوئی، اس کی بھی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ عذاب عظیم، اس کا ترجمہ ہے ایک یا کوئی عظیم عذاب۔ ٹھیک ہے، اسی طرح عذاب عظیم اسی صفحے کے اندر آیا ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ بھی ایک عظیم عذاب ہی ہے۔ 2 زبر 2 زیر کے بدلنے سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اسی طرح یہاں ایک لفظ صفت کے طور پر آ رہا ہے، تو 2 لفظ مل کر ایک خطاب بنائیں گے، دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ ہم کریں گے۔ یہ بات بھی، اس کی وضاحت بھی پہلے ہو چکی، وہ بھی آپ کے ذہن میں ہی ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو چونکہ یہ ریویژن ویڈیو ہے تو اس کے اندر میں آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں، اور جو اہم بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اب آپ ان الفاظ کا ترجمہ کریں گے، اور جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں ان کا اب آپ یہاں سے ترجمہ کریں گے۔
تو سب سے پہلے عظیم کا مطلب بڑا یا عظیم ہے. یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد الفاظ کی صفت یا خاصیت کے طور پر آیا ہے. ذیل میں درج قرآن قطعات کو آپ بآسانی کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عذاب عظیم، اجر عظیم. تو ہم اگلی سلائیڈ کی طرف آ رہے ہیں بیٹا. تو آپ دیکھ لیں، ان کا ترجمہ کرنا ہے ہمیں، تو ان کا ترجمہ آپ کریں گے. ٹھیک ہے. عذاب عظیم، اجر عظیم، شیء عظیم، بہتان عظیم. ان کا تفصیل کے ساتھ بھی ترجمہ ہو چکا اور ان کی وضاحت بھی ہو چکی ہے. تو یہ آپ سارا ترجمہ خود کر لیں گے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے اگلی سلائیڈ کے اوپر. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ آپ پورے سبق کا ترجمہ خود کریں گے. یہ آپ کا ریویژن ہے اور اچھی طرح سمجھ لیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، جو آپ پہلے آپ کے ساتھ مسئلہ ہوا ہو، جو پہلے ٹرانسلیشن آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہے. امید ہے کہ تمام طلبہ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو پیج نمبر 78 اور 79 دونوں کا ترجمہ آپ خود کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی ویسے تو میں نے ترجمہ سبق کے اندر کروایا تھا جب ہمارا سبق ہوا تھا، تو میں نے تفصیل سے اس کا ترجمہ کروا دی ہے. پھر بھی ریویژن ویڈیو کے اندر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ کسی بچے کو کوئی اگر لفظ کا قطعے کا ترجمہ نہ آیا ہو، امید ہے کہ تمام کو آ گیا ہوگا، لیکن اگر پھر بھی کسی کو نہ آیا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.